السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ تمام حضرات کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میرا دین اسلام سیکھو میں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا سبق چل رہا تھا رسم الخط، یعنی لکھنے کا طریقہ اور پڑھنے کا طریقہ۔ یہ تختی آپ کے سامنے ہے، یہ رسم الخط کی ہے۔ اس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے باریک طریقے سے سمجھا دیا گیا۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ وہ الفاظ جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، وہ کس کس طریقے سے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں، اور یہ آپ نے سمجھ لیا ہے۔ یہ پہلی لائن میں جو الفاظ ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ لکھنے کی یہ اس طریقے سے لکھے جاتے ہیں، یہ لکھنے کی شکل ہے، اور دوسری لائن میں جو ہے یہ پڑھنے کی شکلیں ہیں۔ تو قرآن کریم میں اس طرح کے الفاظ آئیں گے آپ کے سامنے جن کو لکھا جائے گا لیکن وہ پڑھے نہیں جائیں گے۔ تو یہ آپ نے سبق پڑھ لیا۔ اب ہمارے سامنے اگلا جو سبق ہے، اگلا سبق پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تختی نمبر 26 میں علامات وقف دیے گئے ہیں، یعنی وقف کرنے کی علامات، عائد کرنے کی علامات۔ یہ دیکھ لیجیے، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہریں اور کہاں نہ ٹھہریں، اس کے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ اس کے موافق وقف کریں، یعنی یہ جو علامات ہیں، یہ آپ گول نشان دیکھ رہے ہیں، یہ علامات ہے۔ یہ صاد لام قاف اور فا میم عین، یہ صاد لام، یہ صاد لام اس پر کھڑا زبر ہے، اور یہ لام الف زبر لا، یہ سین سکتہ وقفہ۔ یہ قرآن کریم میں جب آپ پڑھیں گے تو اس طرح کے الفاظ آپ کو آیت پوری ہونے کے بعد ملیں گے۔ یعنی یہ جو آیت پڑھ دیں گے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر آیت پوری ہوگی، اس کے بعد میں جہاں یہ گول نشان ہوتا ہے اس کی جگہ پر یہ الفاظ ملیں گے۔ تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے آیت کر سکتے ہیں۔ اب اس میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر آیت کی جاتی ہے اور کچھ ایسے ہیں جن پر آیت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ نشان کے لیے، نشاندہی کے لیے الفاظ دیے گئے ہیں کہ وقف کہاں کیا جاتا ہے اور کہاں نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ یہ سبق ابھی اتنا ضروری نہیں ہے، ابھی تو ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ آگے چل کے جب ہم پارہ پڑھیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، وہاں سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو بتلا دے رہا ہوں، یہ چند الفاظ ہیں، جیسے یہ میم عین ہے، قاف اور فا ہے، صاد لام ہے، یہ بھی صاد لام ہے، یہ لام الف ہے، سین یا پھر سکتہ ہے، وقفہ ہے، یہ کاف بڑا قاف، صاد زا جیم طا میم، اور یہ اس طرح کا نشان ہوگا، یہ گول نشان ہوگا۔ تو یہ آیت کرنے کے نشان ہیں۔ اب اس میں سے جو ضروری ہیں، جن پر آیت کرنی ہے، بہت زیادہ ضروری، سمجھ لیجئے، اس میں سے ایک یہ میم ہے۔ یہ میم جہاں پر بھی ایسا دکھائی دے، وہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر آپ کو آیت کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر اگر آیت نہیں کریں گے تو معنی بدل جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں پر میم دکھائی دے آیت کی جگہ پر، وہاں پر آیت کرنی لازمی ہے۔ اسی طریقے سے یہ گول والا نشان جو ہے، یہاں پر بھی آیت کرنا لازمی ہے۔ یہاں پر آیت کریں اور سانس توڑ دیں۔ آیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آیت بھی کریں اور سانس بھی توڑ دیں۔ یہ میم جو ہے، یہاں پر آیت بھی کرنی ہے اور سانس بھی توڑنا ہے، اور یہ جو گول نشان ہے، یہاں پر بھی آیت کرنی ہے، سانس توڑنا ہے۔ اسی طریقے سے کہیں کہیں پر آپ کو سکتہ دکھائی دے گا، اس طریقے سے سکتہ لکھا ہوگا، سین کاف تا ہا سکتہ۔ یہاں پر آیت تو کرنی ہے لیکن سانس نہیں توڑنا، یعنی کہ رکنا ہے، سانس نہیں توڑنا۔ 1-2 سیکنڈ رک کر کے اگلی آیت کو پڑھ دینا ہے بغیر سانس توڑے۔ یہاں پر رکنا ہے، سانس نہیں توڑنا۔ باقی یہ جیم ہے، یہاں پر رک سکتے ہیں، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اکثر جگہوں پر ٹھہرنے کی اجازت ہے، بس یہ میم جو ہے یہاں پر ہر حال میں ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے۔ نہیں ٹھہریں گے تو معنی بدل جائے گا۔ اور یہ گول نشان جو ہوتا ہے، اس پر بھی ٹھہرنا ہے۔ یہ سکتہ جو ہے، اس پر ٹھہرنا تو ہے لیکن سانس نہیں توڑنا ہے۔ باقی کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، اور کچھ اس میں سے ایسی ہیں کہ اگر ضرورت ہے آپ کو ٹھہرنے کی، یعنی کہ آپ کا سانس آگے نہیں چل پائے گا، آپ کا سانس پڑھتے پڑھتے پھول گیا ہے، تو آپ رک سکتے ہیں اور پھر پیچھے سے ملا کر پڑھ لیں۔ اور کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر ٹھہرا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے، جیسے قاف اور فا کی ہے۔ یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن نہ ٹھہرا جائے تو بہتر ہے۔ یہ صاد لام ہے، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ مطلب ان ساری علامات میں صرف میم ایسی ہے کہ یہاں پر اگر ٹھہر جائیں گے، نہیں ٹھہریں گے تو یہاں پر معنی بدل جائے گا۔ اور یہ گول نشان ہے، اس پر بھی ٹھہرنا لازمی ہے۔ یہ سکتہ ہے، اس پر بھی ٹھہرنا، اس پر نہیں ٹھہرنا ہے سکتے پر، اس پر صرف ٹھہرنا ہے، سانس نہیں توڑنا۔ تو یہ چند علامات ہیں، چند مثالیں ہیں یہاں پر جو ہے ان میں ٹھہرنا ضروری ہے، جیسے میم اور یہ گول نشان۔ باقی میں ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ تو یہ علامات وقف کی ہیں، یہ میں نے آپ کو بتلا دی ہیں۔ اب آگے کا سبق جو ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے ہمارا آج کا سبق، اجرائے قواعد،
تختی نمبر 27 اجرائے قواعد۔ اجرائے قواعد کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو تختی ہے اس کے اندر قواعد کی مشق دی گئی ہے۔ جتنے بھی قواعد ہم نے پیچھے پڑھے ہیں ان سارے قواعد کی یہاں پر مشق کرنی ہے کہ کس حرف میں کون کون سے قواعد ہیں، قواعد کا اجرا کرنا ہے، قواعد کو پہچاننا ہے، محسوس کرنا ہے اور قواعد کو یاد کرنا ہے۔ ہجے ہم نے پیچھے سارے سبق میں پڑھ لیے ہیں، اب تک پورا قاعدہ ہم نے ہجے سے پڑھا ہے، رما بھی پڑھا ہے اور ہم نے سارے کے سارے قواعد بھی پڑھ لیے ہیں، جتنے بھی قواعد پیچھے گزرے ہیں۔ اب اس تختی میں یہ اجرائے قواعد یعنی قواعد کو پہچاننا ہے، سمجھنا ہے، قواعد کا اجرا کرنا ہے۔ آگے کوئی قاعدہ نہیں ہے، قاعدے سارے پورے ہو چکے ہیں، اس کے بعد میں یہ قاعدہ پورا ہو جائے گا، اس کے بعد میں ایک دو چیزیں اور ہیں، اس کے بعد میں یہ قاعدہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس تختی کے اندر اجرائے قواعد ہیں، تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، ہم اس کو رواں پڑھیں گے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے ہجے پڑھ لیا ہے، ہم رواں پڑھیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمیں ہجے آتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں، جزاءً، یہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، یہ مد ہے، اس کو کھینچنا ہے، 4 الف کے برابر پیچھے قاعدے میں پڑھ لیا ہے۔ جیسا جیسا آپ پڑھیں گے اس طریقے سے آپ دھیان میں رکھیں کہ آپ نے کس قاعدے کو کہاں پر پڑھا ہے اور کس طریقے سے پڑھا ہے۔ اب اس کے اندر اجرا کیا ہے، یہ دیکھیے، یہ زا الف مدہ ہے، یہ اس کے اوپر مد بھی ہے، تو اس میں قاعدہ ہے مد متصل کا۔ کیونکہ حروف مدہ کے بعد جب حمزہ اسی کلمے میں ہوتا ہے تو مد متصل ہوتا ہے اور اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں پوری تختی کا یہاں تک اجرا کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، مد متصل کا قاعدہ ہے اس میں، جزاءً، اس طریقے سے۔ اب ان کے بعد میں یہ ہا آ گیا، تو آگے جو قاعدہ ہوگا وہ ہوگا حروف حلقی کا، اظہار کا، کیونکہ تنوین کے بعد اظہار کے 6 حرفوں میں سے یہاں پر ہا آیا ہوا ہے۔ تنوین کے بعد جو حروف حلقی کے 6 حرف ہیں ان میں سے یہاں پر یہ ہا ہے۔ حروف حلقی کے 6 حرف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو دوسرا قاعدہ یہاں پر یہ ہو گیا، تو اس کو رما پڑھنا ہے کھینچ کر، دوسرا قاعدہ یہاں پر یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے حدائق، اب اس کے اندر بھی مد متصل کا قاعدہ ہے، کیونکہ یہاں پر بھی حمزہ اسی کلمے میں ہے مد متصل کے بعد، تو یہاں پر مد ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ملائکۃ، اس کے اندر بھی مد متصل ہے، کیونکہ یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد میں حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے یہاں الف مدہ کہاں ہے، یہاں تو کھڑا زبر ہے، تو یہ بھی آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے، الف مدہ کے، تو گویا کہ یہ الف مدہ ہی ہوا۔ الف مدہ کے بعد میں یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ بھی مد متصل ہوگا، اس کو بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اولئک، یہاں پر بھی یہ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ بھی مد متصل کا قاعدہ ہوا، اس کو بھی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہاں دیکھیے یہ الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اعطینا الگ کلمہ ہے، انا الگ کلمہ ہے، دوسرے کلمے میں ہے حمزہ، تو یہ مد منفصل ہوگا۔ جب حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اس قاعدے کا نام ہوتا ہے مد متصل اور اس کو بھی اتنا ہی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو اس کا نام بدلا ہے، بس یہ مد منفصل ہے، کھینچ کر اتنا ہی پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ طی ہے، یہاں دیکھیے طی، اس طی میں کیا قاعدہ ہے، یاد کیجئے، آپ نے پیچھے پڑھا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، تو یہ لین کا قاعدہ ہے۔ یہ نا، یہ کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ کو، یہ بھی لین کا قاعدہ ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ تو یہ کتنے سارے قاعدے ہو گئے، لین کا، واو لین، یا لین، مد متصل، مد منفصل، تو یہ سارے کے سارے قاعدے اس تختی کے اندر ہم کو دیکھنے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے قاعدے ہیں، سارے قواعد کا اجرا کرنا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اب یہاں دیکھیے وَكُلُّ، یہ لام مشدد ہے، تشدید والا لام ہے، اس کو 2 بار پڑھا جائے گا۔ امرم، یہ رم جو ہے یہ میم مشدد ہے، اور میم مشدد کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب میم مشدد ہو تو اس کو 1 الف کے برابر ناک میں آواز لے کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں میم کے اوپر تشدید ہے تو ہم را کو میم میں ملا کر اس کو 1 الف کے برابر ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے، امرم، اس طریقے سے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ الذین، الذین، الذین میں کیا ہے، یہ ذی، یا ساکن سے پہلے زیر، یہ یا مدہ ہے۔ ہم یراؤون،
ہم یراؤون، یہاں پر ہم یراؤون میں کون سا قاعدہ ہے یاد کیجئے، ہم یہ میم ساکن کے بعد میں یا آ گیا تو یہاں پر کیا ہوگا، اظہار شفوی ہوگا، اظہار شفوی، یعنی اس کو جلدی پڑھیں گے بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اور یراؤون یہ مد متصل ہے کیونکہ یہاں پر اسی کلمے میں حمزہ آ گیا ہے۔ تنزل الملائکۃ، یہاں دیکھیے تنزل، یہ زا کے اوپر تشدید ہے، اس کو ڈبل پڑھا جائے گا، تشدید والا حرف مشدد ہے۔ ملائکۃ میں یہاں پر دیکھیے یہ بھی مد متصل ہے کیونکہ اس میں بھی حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ والروح فیہا، یہ رو یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، فی یہ یا مدہ ہے، اس میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور ہا یہ الف مدہ ہے، اس میں الف سے پہلے زبر ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ یہ ساکن کا قاعدہ ہے، زال ساکن ہے، ساکن کا قاعدہ ہے، ربہم یہ مشدد کا ہی ہے، اور ہم یہ ہم دیکھیے ہم میم کے بعد جب دوسری میم ہو تو اس کا قاعدہ کیا ہے، میم کے بعد جب دوسری میم ہو تو اس حرف کو ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ہم، اب اس کو ہا کو میم میں ملا دیں گے، ہم، اس طریقے سے غنہ ہوگا۔ من کلی، یا نون ساکن کے بعد میں اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے تو یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے، من کلی، اس طریقے سے۔ امرن آیت کر دیں گے امر، اس طریقے سے۔ تو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے، یہ قاعدے جو ہے اس کے اندر بہت سارے قاعدے آگے، مد متصل، مد منفصل، اور واو لین، یا لین، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، بہت سارے قاعدے آ گئے۔ یہ تختی کافی لمبی ہے، اگر ساری ایک ہی دن میں پڑھیں گے تو وہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے۔ آج ہم نے یہاں تک پڑھ لیا، یہاں تک اجرا کر لیا ہے، اور باقی کا سبق جو ہے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ یہ اجرائے قواعد کی تختی ہے، اس کے اندر قواعد کا اجرا دیا گیا ہے، کس الفاظ میں، کس لائن میں کتنے قاعدے ہیں۔ ہجے ہم نے پڑھ لیے ہیں، قاعدے ہی پڑھ لیے ہیں، تو اب ہجے نہیں پڑھ کے، قواعد کو نہیں پڑھ کے، اس تختی کے اندر رما کی اور اجرائے قواعد کی مشق ہے جو ہم نے یہاں تک پڑھ لی ہے۔ آگے کا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ اور لوگ بھی ہم سے جڑ سکیں، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں یا جن کے پاس وقت نہیں ہے وہ تھوڑا سا وقت نکال کر آن لائن قرآن کریم پڑھ سکیں، اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا۔ اور ہمارے سبسکرائبر بہت کم ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے، اور ہم اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں یہ قرآن کریم سیکھنے سکھانے کی ویڈیوز لاتے رہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ ہماری امیدوں پر کھرے اتریں گے اور ہماری آپ ہیلپ کریں گے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو شیئر کر کے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔